أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو جز، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا ہمیشہ فعلیہ حالت میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ فعلیہ حالت میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا اللہ ولی، اللہ دوست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ جملہ اسمیہ میں اس میں معرفہ کی اقسام کا استعمال، اس کا مطلب ہے ہمیں جملہ اسمیہ کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ مرکب التام اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا اور دوسری خبر۔ اب اس میں معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ نمبر ایک معرب نام، نمبر دو اسم اشارہ، نمبر تین اسم ضمیر، نمبر چار اسم منادہ، نمبر پانچ اسم موصولہ، نمبر چھ اسم علم، اور نمبر سات مضاف۔ آج ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں اس میں علم کے اعتبار سے استعمال کریں، اس میں معرفہ کی اقسام میں ہم یہ کہیں گے حامد قائم، حامد قائم، حامد کھڑا ہے، حامد کھڑا ہے۔ یہاں بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد اس میں علم ہے اور کوئی بھی نام ہمیشہ عربی میں تنوین سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ نام ہوتا ہے، اس لیے ہم اگر اسے معرب نام کہے ہے تو معرفہ کی اقسام میں اگر ہم الحامد کہیں تو یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ہوگی یا اللہ کا کوئی نام ہوگا، اس لیے کوئی بھی نام آئے گا وہ تنوین سے ہوگا۔ یہاں یہ بطور مبتدا ہے اور قائم بطور خبر ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیے ہم نے دیکھا کہ اس میں علم جو ہے ہم نے اس کا استعمال پڑھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں ضمیر، اس میں اشارہ کے حوالے سے، اس میں اشارہ میں ہم نے دیکھے ہیں حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، یہ قریب کے حوالے سے آتے ہیں۔ حاذا قریب، حاذا اس میں اشارہ، قریب کے حوالے سے، اور بعید ذالکا۔ حاذا اس کی تسنیہ حاذانی، اور آپ جائیں گے حاذین، حاذینی، اور ہاؤلائی، 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 اس طرح ذالکا، زانکا،
اور ذالکا اور اولائی، یہ سیغہ۔ جب یہ مذکر کے ہم نے دیکھے، اس طرح ہم مونس دیکھتے ہیں، حاضی اور تلکا، اس اعتبار سے اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، اور مذکر اور مونس کے وجہ سے جب ہم یہ کہتے ہیں ھذا کتاب، تو ھذا اس میں اشارہ معرفہ ہونے کے ناطے یہ مبتدا ہے، اور خبر جو ہے یہ نکرہ ہونے کے وجہ سے یہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہاں آ کر ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہے، اسی طرح دیکھیے ہؤلائی بناتی، یہ بھی آیا قرآن مجید میں ھذا کے حوالے سے۔ قرآنی مثالوں کے حوالے سے آگے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرکبات کا بھی استعمال تھا، اور آج ہم نے اس نشست میں، مختصر سی نشست میں مر باللام پڑھا ہے۔ مر باللام کے حوالے سے ہم نے دیکھا الولد صالح یا الرسول، حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا مر باللام کی مثال بھی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس میں علم کی مثال بھی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس میں اشارہ کی مثال بھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم نے اس میں اشارہ میں، جملہ اسمیہ میں، اس میں معرفہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید آگے دیکھتے ہیں ضمائر کا استعمال، وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ۔